अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आपको बर वक्त अपडेट्स दे रही हूं जैसे जैसे हमास और इसराइल की जंग के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अहम अपडेट्स आ रही हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम डिटेल बताने लगी हूं कि जिस तरह से ये जंग बढ़ती जा रही है और इसमें ये जंग ना सिर्फ हमास और इसराइल के दरमियान नहीं है बल्कि दीगर और बड़ी बड़ी आलमी ताकतें इसमें शामिल होती जा रही हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको डिटेल से चीज़ें बताई थी कि किस तरह से ईरान इसमें शामिल हुआ है और अला ऐलान ईरान ने भी दावे कुछ किए हैं। अब इस वीडियो में मज़ीद जो शख्सियत है वो शामिल हुई हैं। इसमें वो लोग शामिल हुए हैं और उन्होंने वो बयान दिए जो अन करीब दावा ये हो रहा था, ये जो मुल्क हैं ये इसराइल को कबूल करने जा रहे हैं, बड़ी पार्टियाँ चल रही थी, ये भी तफसीलात हैं। और मज़ीद ये कि किस तरह से अमेरिका ने साथ देने का भी वादा कर लिया है और बहुत ज़्यादा शहादतें भी हो रही हैं हमास में फ़लस्तीनियों की। बहुत अहम खबरें मेरे पास मौजूद हैं। बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको चंद एक अहम खबरें हैं जो मैं आपको बताते चलूँ, उसके बाद फिर अहम खबरों की जानिब में बढ़ती हूँ। कुछ देर पहले नाज़रीन एक दावा किया गया कि ट्विटर इस वक्त आपको बिल्कुल भी ठीक खबरें नहीं दे रहा और आप बिल्कुल भी ट्विटर पे मतलब एक्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इसराइल और हमास की जो इन्फॉर्मेशन है वार के हवाले से। दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि तुर्किया भी इस जंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का इसराइली सदर इसहाक हरज़ोग से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग इखलाकियात का जो दामन है उसे पकड़े रखें और बिल्कुल भी निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना ना बनाएं। तो इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है तुर्की ने। और बज़ाहिर जो नाज़रीन लग रहा है वो ये लग रहा है कि बहुत से मुल्क जो हैं वो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ हैं, इसराइल के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और अमेरिका के जो पैरोकार हैं, अमेरिका को जो मानने वाले हैं वो चंद लोग ही शामिल हैं, कोई मेजॉरिटी शामिल। नाज़रीन, मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ है, कोई इसराइल का उस तरह से साथ नहीं दे रहा, लेकिन जो एक हैं अमेरिका का बात मानने वाले सुनने वाले वो लाजमी दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ तो खबर ये भी आई कुछ देर पहले कि इसराइल ने दुनिया का जो तीसरा बड़ा और ये कि तीसरा जो दुनिया का ओल्डेस्ट तरीन चर्च है उसको निशाना बनाया है गज़ा में। तो ये भी अफसोसनाक बात है। किसी भी रिलीजियस किसी का भी जो जगहें हैं, मकामात हैं, उनको हरगिज़ निशाना नहीं बनाना चाहिए। अब दूसरा ये कि स्पेन ने बड़ा अहम दावा कर दिया। आप देखते जाएं किस तरह से फ़लस्तीनियों के बारे में ये मदद की जा रही है और मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने मेरे ख्याल से मैं ठीक ना हूँ तो मैं आगे चल कर आपको लाजमी इसमें जो तस्दीक होगी वो कर दूँगी। तो बड़े एक अहम शख्सियत हैं, उन्होंने दावा किया जिस तरह से वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे और वो छोटा मोटा दावा नहीं है, बड़ा दावा है। और जो गेम चलने वाली है ना नाज़रीन, मैंने आपको बताया ना कि ये पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले चुकी है। ये जंग इन दोनों के दरमियान, हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई है, ये इतना नहीं है कि ये सिर्फ इन ममालिक तक ही महदूद रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो आपको अंदाज़ा अगले चंद ही मिनट में हो जाएगा। तो आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब एक और ख़बर मैं आपको बताते चलूँ तो अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बेड़ा भी भेजने का उन्होंने ऐलान किया है और गज़ा पर बमबारी जारी है। हमास के 1500 अस्करियत पसंदों की लाशें भी मिली हैं, ये इसराइल दावा कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक अहम खबर बताते हुए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको मज़ीद अहम जो खबरें हैं जो बिल्कुल आप हैरान रह जाएंगे उसको सुन के, उसकी जानिब बढ़ते हुए मैं आपको दो अहम चीज़ें बताती चलूँ। तो शुरू ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इसराइल जो है उसके लोगों को बड़ा एक यरगमाल बनाया जा रहा है, फ़लस्तीन की जानिब से उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक खातून का बयान सामने आया और ये किसी और ने नहीं, इसराइल के मीडिया चैनल ने ही चलाया इसको, जिसमें वो खातून बताती है कि वो इसराइली खातून थी। उसने कहा कि जिस तरह से ये मेरे घर में दाखिल हुए मुजाहिदीन थे, फाइटर्स थे, और जिस तरह के उनका अच्छा सलूक था वो उसकी दाद देती रह गई और हैरान रह गई उनके सलूक से। उसके साथ साथ ये कि जब ये जंग भी शुरू हुई तो नाज़रीन इसराइल ने बिल्कुल एक अलग ही एक अपना
اپنایا اور اپنا میڈیا کا جیسا کہ اس نے طاقت استعمال کی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہم تو بڑے ہی مظلوم ہیں، جو ہم آج تک ظلم کرتے آئے ہیں فلسطینیوں پہ وہ تو ایسے ہی جانا چاہیے۔ اچھا ناظرین، اب خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتے چلوں، اسرائیل جو ہے ناظرین وہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ ہی بن کے رہا ہے، اور مسلمانوں کو جتنا تکلیف اسرائیل نے دی آج تک شاید ہی کسی نے دی ہوگی۔ اب ناظرین ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ خبریں یہ آئیں کہ اسرائیل کے جو مختلف علاقے تھے ان پہ اس وقت حماس کا ہی قبضہ ہے، اور یہ ابھی چھڑوانے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل نے غزہ کے جو علاقے ہیں حماس کے چند علاقوں پہ ان کے لوگوں کو، فلسطینیوں کو بڑا شہید کیا، ان پہ بمباری کی اور میسو بمباری کی۔ اس بمباری کے نتیجے میں 560 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور مزید یہ کہ اس وقت آپ کو اہم میں ڈیٹیل بتاتے چلوں تو یہ کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فلسطینیوں نے، حماس نے اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور یہ رگمال بنایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو 20 چوکیوں پہ بھی اس وقت فلسطین کا قبضہ ہے اسرائیلیوں کے۔ اب ناظرین سعودی عرب نے بڑا اہم بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہو تو اس وقت آپ کو یہ بھی خبر میں بتاتے چلوں تو میرے دماغ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں کہ قطر اور حماس کے درمیان بڑا معاہدہ چل رہا ہے، ایک اہم معاہدہ۔ وہ معاہدہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ آپس میں معاہدے کر رہے ہیں کہ فلسطین کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں اسرائیل کے تو وہ ان کو واپس کریں، لیکن اس پہ فلسطین یہ سٹانس لے رہا ہے، فلسطین یہ کہتا ہے کہ ہم تب تک ان قیدیوں کو واپس نہیں کریں گے جب تک ہمارے قیدیوں کو، ہمارے لوگوں کو واپس نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسرائیل نے ہمارے قیدیوں کو بہت لمبے عرصے سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ ہمارے قیدی واپس کریں، اس کے بعد ہی ہم ان کے قیدی ان کو واپس کریں گے۔ تو یہ قطر اور حماس کے درمیان بڑا ایک اہم معاہدہ چل رہا ہے اس حوالے سے کہ مطلب کہ ایک یہ درمیان میں قطر کردار ادا کر رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کی۔ دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں ناظرین، آپ سب کو معلوم ہو تو جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے امریکہ بڑا آگے ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا بڑا گٹھ چھوڑ ہے، کہا کیا جا رہا ہے یہ چیزیں صاف ہیں، اسرائیل اور یو ایس کا بڑا ایسا گہرا تعلق ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور چائنا، رشیا، ان دونوں ملکوں کے تو امریکہ کے ساتھ بڑے گہرے پھڈے ہیں، آپ سب کو معلوم ہو، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا مختلف ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ چائنا کے جس طرح سے کمپنیز کے مسئلے چلے، ہواوے کمپنی کو بین کیا گیا، مختلف چیزیں امریکہ نے کی، اکانومی میں بھی اب چائنا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے، بلکہ سپر پاور بن چکا ہے اور امریکہ سے بھی عنقریب آگے نکلنے والا ہے، تو ان کا مسئلے مسائل ہیں۔ اب اس وقت رشیا کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہو تو رشیا اور چائنا اس وقت فلسطین کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، رشیا نے ایون اپنے اسلحہ تک مہیا کرنے کا بھی بات کر دی ہے۔ اور آپ سب کو یہاں پہ میں ایک اور خبر بھی دیتی چلوں ناظرین، تائیوان کا آپ کو پتہ ہو تو چائنا یہ کہتا ہے کہ تائیوان پہ ہماری جو ہے وہ قبضہ ہے، تائیوان ہمارا ہے، بڑا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تائیوان۔ تو امریکہ جو ہے وہ بڑا تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے کہ اس طرح سے چائنا بالکل بھی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا یا اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتا۔ تو ہونے یہ جا رہا ہے، جو نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ چائنا بھی تائیوان کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے آگے، لیکن جو بھی یہ بڑا چیزیں دلچسپ ہونے والی ہیں۔ آپ سب کو یاد ہو تو ایران کی تو میں اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ان کے بڑے ایک اہم لیڈر نے ایک اہم بیان دیا۔ اب ناظرین سعودی عرب نے پچھلے سال 2022 میں ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا ہم تھک گئے ہیں، ہم مزید امریکہ کو خوش نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایران سے جا کے صلح کی، اس پہ بھی میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا، ساری میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی، جس طرح سے انہوں نے صلح کی تھی، انہوں نے آپس کے ساری رنجشوں کو بھلایا، چیزوں کو ختم کی اور یہ دونوں ایک ہو گئے۔ یہ چیز بھی امریکہ کو اچھی نہیں لگی، تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیو پولیٹکس تقریباً تبدیل ہونے والی ہے۔ جب سے یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب اور ایران، تو واقعی آپ دیکھیں جیو پولیٹکس تبدیل ہو چکی ہے، مسلمانوں کے ساتھ رشیا ہے، چائنا ہے، بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ۔ اب ایران کے ایک لیڈر ہیں ناظرین، وہ یہ کہتے ہیں، اب ڈائریکٹلی تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم لوگ ملوث ہیں، ڈائریکٹلی کوئی بھی ممالک نہیں کہتا کہ ہم کسی بھی جنگ میں
ملوث ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا، ایران کے سپریم لیڈر نے، ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ اسرائیل کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح کی چوٹ حماس نے پہنچائی ہے اسرائیل کے انٹیلیجنس سسٹم کو، وہ کافی سال تک اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ حماس نے جس طرح سے حملہ اسرائیل پہ کیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حماس کے ہاتھ چوم لوں، وہاں کے جو لیڈرز ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بیان ہے اپنے آپ۔ ناظرین، جو جنگ کا ایک اخذ نکل رہا ہے، ایک چیز سامنے آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ اسرائیل بالکل تباہ ہو گیا، اسرائیل کے ساتھ بڑا ہی، اور میں کہتی ہوں ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو کس طرح سے انہوں نے دبوچ کے رکھا، ظلم و ستم ہوئے۔ اب دوسری خبر کی جانب میں آپ کو بتاتی چلوں تو رشیا بڑا حزب اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہو، اور ایران کے ساتھ مل کے ترکی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ لوگ فلسطین کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان نے بھی کہا کہ ہمیں آپ جانے دیں، ہم خود جا کے مدد کریں گے فلسطینیوں کی۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع کی ویڈیو میں بتایا کہ ایک اہم جو ممالک ہے سعودی عرب نے ناظرین بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے روکا تھا، ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسے کام نہ کریں، آپ کو اچھے جو نتائج ہیں وہ نہیں ملیں گے، اسرائیل کو کہا تھا، لیکن اسرائیل باز نہیں، انہوں نے کہا آپ نے آگ کے ساتھ کھیلا ہے تو پھر ٹھیک ہے بھگتیں آپ۔ دوسرا یہ کہ اب سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلیمان، وہ بہت دور کی نگاہ رکھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے اپنا مسئلہ سالو کیا، سارٹ آؤٹ کیا، اس کے بعد امریکہ کو انہوں نے صاف کہا کہ ہم تھک گئے آپ کو خوش کرتے کرتے۔ پھر ان کی رشیا کے ساتھ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب خبریں یہ بھی تھیں کہ ان قریب چند دن ہی تھے ناظرین، سعودی عرب ایکسیپٹ کرنے والا تھا اسرائیل کو، بڑی ٹریڈ ہو رہی تھی، چیزیں ہو رہی تھیں ان کے ساتھ، اور ان کا ایک وفد، ایون ریلیجیس لوگ بھی اسرائیل کے موجود تھے ریاض میں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ موجود تھے، پھر ان کا ایک تہوار بھی تھا، وہ بھی وہاں منایا گیا، مطلب اتنی قربت تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا اور سعودی عرب نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ رشیا، چائنا، ایران، ترکی، اسپین، نارتھ کوریا، مختلف ممالک ہیں ناظرین جو اس ساری جنگ کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ وہ اس لیے لپیٹ میں، یہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی جنگ، وہ سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کو، وہ خوش ہیں کہ ٹھیک کیا اسرائیل کے ساتھ۔ دوسری طرف انڈیا ہے، انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مودی ویسے جو امریکہ کہے گا مودی وہیں کرے گا۔ تو یہ ساری بہت اہم ڈیٹیلز تھی۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر ابھی تک بھی آپ نے میرا چینل اور میرا پیج سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔